محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ آپ ساڑھے معزز مہمان خصوصی حضرت مولانا عبدالمنان راسخ صاحب الحمدللہ توڑے سامنے تشریف فرمانے، انہوں دا خصوصی بیان ہوئے گا۔ میں شکریہ واسطے اور نمازیاں دی اور اپنے بھائیوں دوستاں دی بار بار اصرار دی وجہ چند لمحے بس تو دے سامنے چند باتاں کرنیاں نے، پھر شکریہ ادا کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ تو سارے ساتھی ذرا ایک باری جوم کے پیار دینا سبحان اللہ کہہ کے اپنی سردی اتار کے سونے نبی دے سچے محباں والا ثبوت دیو نہ کہ کوڑلی کوکیاں دے اندر حاجی نواز دے کر دے اندر حق نواز دے شانی دے بیاہ دے موقع دے ہوتے آج تسی اکٹھے ہوئے ہو اللہ تے رسول دا پیغام سنن واسطے۔ ذرا سارے ہاتھ چک کے چادران لا کے پیار دنال محبت دنال سبحان اللہ کہہ کے اپنے محبوب دی غلامی دا ثبوت دو، سارے بولو سبحان اللہ۔ میں آج تو ہاں اب آپ دے سامنے جڑی مختصر دی گل 10 منٹ پہلے 7 منٹ میں اپنی گل مکا دینا ہے کہ ساڑی پیغام دا عنوان پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں پیغام کیا ہے وہ آپ کو عبدالمنان راسخ صاحب بتائیں گے، وہ مجھ سے بڑے ہیں، وہ خطیب ہیں، وہ مؤدب ہیں، وہ مصنف ہیں، وہ سمجھدار ہیں۔ میں ادنا سا طالب علم آپ کے سامنے کیا بیان کر سکوں گا؟ میں تو صرف مختصر سا اس نبی کا، اس پیغمبر کا، اس مصطفیٰ کا، اس مقرر کا، اس ادیب کا، اس اپنے قائد کا، اس رہبر کا، اس اپنے مفسر کا مختصر سا تعارف کروانے لگا ہوں کہ یہ پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کانفرنس رکھی گئی ہے اس کا مقصد کیا تھا، اس کا منہج، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مشن کیا ہے۔ لوگ حاجی محمد نواز صاحب کے گھر میں آنے والوں، میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، پیغام مصطفیٰ کانفرنس میں آنے والوں میری باتوں کو غور سے سن لو۔ ہم اس مصطفیٰ کا پیغام دینے آئے ہیں، ہم اس مصطفیٰ کی بات کرنے آئے ہیں، ہم اس آقا کی بات کرنے آئے ہیں، ہم اس اپنے رہبر کی بات کرنے آئے ہیں جس کو اللہ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیج دیا ہے۔ کیسا نبی ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، فرمایا ہم نے اپنے رسول کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ کیسا عظیم نبی ہے، کیسا عظیم رسول ہے، کیسی شان والا، کیسے مقام والا، کیسی آن والا، کیسی بلندی والا، کیسے رتبے والا، کیسی رفعت والا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے ایک یہودی آیا، اس نے اپنے ہاتھ میں گروہ کو پکڑا ہوا ہے، گروہ الٹی لٹکی ہوئی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے میں پھر مسلمان ہو جاؤں گا اگر یہ گروہ تیری گواہی دے دے کہ تو اللہ کا رسول ہے، میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا زب من تعبد، او کوڑلی کوکیاں کے باسیوں ارد گرد سے آنے والوں میرے بزرگوں دوستوں، تو آپ بھی بتاؤ نہ کبھی گروہ بولی نہیں، انسانوں کی زبانوں میں بات نہیں کرتی، لیکن آج موقع ایسا آ گیا ہے کہ گروہ کو بھی بولنا پڑ گیا ہے۔ گروہ بول کے کہتی ہے میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں، میں مختصر حدیث کر رہا ہوں، مختصر کر رہا ہوں، میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمان پر ہے۔ لوگوں گروہ بات کر رہی ہے میرے مصطفیٰ سے، میرے مصطفیٰ کی زبان میں بات کر رہی ہے، گروہ کر رہی ہے اس نبی کا پیغام آج آپ کو دیا جا رہا ہے جس کے ساتھ جانور بھی انسانی زبان میں بات کر رہا ہے۔ گروہ
گروہ کہتی میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمان کے اوپر ہے، جس کا تخت زمین کے اوپر ہے، جس نے سمندروں کے اندر سے رستے نکال دیے ہیں، اور جس نے جنت ہو رحمت ہو، جس اللہ نے جنت کو رحمت میں، جنت میں رحمت کو رکھ دیا ہے، جہنم میں سزا کو رکھ دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا زب من آنا، اے گروہ بتا پھر میں کون ہوں؟ تو گروہ کہتی انک رسول رب گروہ کہتی ہے تو اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اور جو بندہ تیری تصدیق کرے گا وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا، جو تیری تکذیب کر جائے گا وہ نامراد ہو جائے گا، وہ خسارہ پائے گا۔ ہے او لوگو، آج اس نبی کا پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے، آج اس پیغمبر کا میسج آپ کو دیا جا رہا ہے۔ میں دعوت فکر دینے آیا ہوں، اگر آپ کے موبائل کے اوپر آپ کے دوست کا میسج آتا ہے، آپ فوراً موبائل کو نکالتے ہو تو اپنے میسج کو پڑھنا شروع کر دیتے ہو کہ میرے دوست نے کیا میسج دیا ہے، مجھے کیا انفارمیشن بھیجی ہے میسج کے ذریعے، میرا دوست کیا کہہ رہا ہے۔ اگر میسج مکمل نہ آئے تجھے فکر لگ جاتی ہے کہ میرے لاہور والے دوست نے مجھے میسج کیا دیا ہے، میرے پاک وطن فلاں فلاں کے دوست نے مجھے میسج کیا بھیجا ہے، اسے دوبارہ رپلائی کرتا ہے، دوبارہ مکمل میسج بھیج دے، میسج پورا نہیں آیا۔ او لوگو، یہ دنیا دار کا میسج ہے، اگر مکمل نہ آئے تو تجھے فکر لگ جاتی ہے۔ آج تجھے فکر نہیں تو میرے مصطفیٰ کے میسج کی فکر نہیں ہے، اگر تجھے فکر نہیں تو پیغام مصطفیٰ کی فکر نہیں ہے۔ وہ کیسا نبی ہے، کیسا رسول ہے، محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے، محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے، جویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے، کوئی مننے یا نہ مننے، کوئی مننے کوئی مننے کوئی مننے یا نہ مننے، ساڈا تے عقیدہ اے او دا ذکر او دا چرچا، او دا ذکر او دا چرچا، او دا ذکر او دا چرچا، دن رات ضروری ہے۔ کیسا نبی ہے، اللہ پاک نے اس نبی، اللہ پاک نے اس رسول کو بھیجا ہے، اس کائنات میں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب میں نے تجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ لوگوں کیسے رحمت بنایا؟ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سونیا میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اللہ اللہ کتنا بلند کیا ہے، فرمایا سونیا جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا، اذان کے اندر پہلے میرا نام آئے گا پھر تیرا نام آئے گا، اقامت کے اندر پہلے میرا نام آئے گا پھر تیرا نام آئے گا، نماز کے اندر پہلے میرا نام آئے گا پھر تیرا نام آئے گا، نماز فرض ہو نفل ہو سنت ہو تہجد ہو کوئی بھی نماز ہو اس میں پہلے میرا نام آئے گا پھر تیرا نام آئے گا۔ سہنیا میں بات مکا دوں، میں وہ اذان قبول نہیں کروں گا جس میں میرے نام کے ساتھ تیرا نام نہیں ہوگا، میں وہ نماز قبول نہیں کروں گا جس میں میرے نام کے ساتھ تیرا نام نہیں ہوگا، حتیٰ کہ بندہ پوری رات روتا رہے اللہ کے
کے سامنے گڑ گڑاتا رہے. فرمایا اب سونیا اگر وہ میرے نام کے ساتھ دعا کے اندر تیرا نام نہیں لے گا میں اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا. میں اپنے تمام بھائیاں دا بے حد مشکور ہوں. سامعین دا جام کے چیمہ تو اور لدڑ تو دیگر ساتھی جتو بھی آئے ہو میں بے حد مشکور ہوں. خصوصاً علا خصوص اپنے صدر جناب صدر اپنے محترم جناب صدر تحصیل ڈسکا یوتھ فورس سجاد انصاری صاحب دا اور جنرل سیکٹری جناب نسیم اکرم یزدانی صاحب دا و دیگر یوتھ فورس دے رفقا تحصیل یوتھ فورس تحصیل ڈسکا دے اور کوڑلی کوکیاں دے اور دیگر تمام اپنے بھائیاں دا میں بے حد مشکور ہاں کہ جنہ ساڑی دعوت تے لبائی کیا. الحمدللہ ساڑے بھائی سجاد انصاری صاحب صدر تحصیل ڈسکا اہل حدیث یوتھ فورس دے صدر نے ماشاءاللہ انہیں اس پروگرام دے واسطے دن رات محنت کیتی. ساڑا تعاون کیتا شفقت کیتی. آج اس گھر دے اندر رونق لگی ہے. اللہ تعالیٰ اینا نوجوانہ دی یوتھ فورس دے نوجوانہ دے علم دے اندر عمل دے اندر برکتاں فرمائے اور اللہ پاک انہاں دن رات سفر کرنا اللہ دی رضا واسطے وے اللہ پاک قبول و منظور فرمائے. اور میں اپنے خطبہ کرام دا بھی آنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ انہوں نے جزائے خیر عطا فرمائے. اور یہ جڑا شادی دے موقع تے پروگرام ہو رہا ہے بھائی حق نواز صاحب بھائی ذیشان صاحب دے واسطے بھی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ انہاں دی اگلی زندگی پچھلی دے نالوں بہتر بناوے. اللہ جڑی جوڑی قائم ہو رہی ہے اس نو ہمیشہ خوش رکھے. انہاں دے آن والی اولاد نو اللہ انہاں دا فرما بردار بنائے. اسی طرح شادیاں دے موقع تے کام کرایا کرو. ویر میرا گھوڑی چڑھیا کام نہیں جے ہونا ایس مولوی میرا سٹیج چڑھیا کام ہونا جے اے کام کریا کرو. اللہ کو دعا وے کہ اللہ جو سنیا سنایا اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے.